بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 رمضان المبارک ہے اور پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کل ہم نے بات کی تھی نماز کے فرائض کے حوالے سے، اور اسی سلسلہ کو لے کر آج بھی ہم آگے چلیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کئی ٹی وی چینلز کے اوپر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے ہیں۔ میری مراد جناب محترم عاطف رضا قادری سے ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین میرے بائیں طرف حضرت علامہ قاری محمد عدنان قادری فاضل فیضان مدینہ کراچی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ حافظ محمد اویس امجد تشریف فرما ہیں۔ میں آپ دونوں کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جناب محترم عاطف رضا قادری جو گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو آئیے آج ان کی خوبصورت لحن میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مقبول سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خوبصورت پروگرام میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ جو خوبصورت کلام ہے یہ ہمارے پروگرام کے میزبان جناب پروفیسر اویس خالد صاحب کا لکھا ہوا کلام۔ سماعت کیجئے، بڑا خوبصورت انہوں نے یہ اور بڑی محبتوں سے سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے یہ کلام لکھا، آپ بھی سماعت کیجئے۔ یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے، دل کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں، یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے، یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے، دل کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں، میری آنکھوں کے اشک کو دیکھو، میری آنکھوں کے اشک کو دیکھو، میری آنکھوں کے اشک کو دیکھو، جلوے آقا کے در کے ملتے ہیں، مجھ کو پرواہ نہیں ہے ٹھوکر
کی لاج رکھتے ہیں آقا نوکر کی مجھ کو پرواہ نہیں ہے ٹھوکر کی لاج رکھتے ہیں آقا نوکر کی ان کے دامن سے ہم ہیں وابستہ ان کے دامن سے ہم ہیں وابستہ گرتے گرتے بھی ہم سنبھلتے ہیں گرتے گرتے بھی ہم سنبھلتے ہیں دل کا سارا سکون مدینہ ہے خلد تک پہنچنے کا زینہ ہے دل کا سارا سکون مدینہ ہے خلد تک پہنچنے کا زینہ ہے چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو آؤ آقا کے در پہ چلتے ہیں چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو آؤ آقا کے در پہ چلتے ہیں اور پہرے داروں نہ ہم سے یوں الجھو عشق کی لاگ تم یہ کیا سمجھو پہرے داروں نہ ہم سے یوں الجھو عشق کی لاگ تم یہ کیا سمجھو یہ اویس ہیں نبی کے دیوانے یہ گدا وہ نہیں جو ٹلتے ہیں یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے دل کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ناظرین محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب کی آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فاضل فیضان مدینہ کراچی حضرت علامہ قاری محمد عدنان قادری اطاری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم نماز کے فرائض کے حوالے سے گفتگو کریں گے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فرائض کی اہمیت کیا ہے اور نماز میں کتنے فرائض شامل ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے فرائض کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کے فرائض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نماز کے فرائض کی اہمیت یہ ہے کہ اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور نماز کے شریعت میں 7 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 قرات، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ ان سب کی بڑی اہمیت ہے، اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے تو بندے کی نماز مکمل نہ ہوگی۔ جی نام صاحب، میں چاہوں گا آج ہم انہی 7 فرائض پر گفتگو کریں، تو سب سے پہلے آپ ذرا تکبیر تحریمہ کے حوالے سے بتائیں۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرے۔ اب تکبیر تحریمہ کی اہمیت یہاں تک ہے کہ بندہ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو امام نے ابھی اللہ اکبر کہنا ہے تو صرف اللہ کا لفظ ابھی امام نے کہا، اور مقتدی نے اکبر کا لفظ امام سے پہلے کر دیا، تو اس صورت میں مقتدی کی نماز شروع ہوگی نہیں۔ اور اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو بڑا نازک معاملہ ہے یہ، جی بالکل بڑا خیال نہیں کیا جاتا اس بات کے بارے میں۔ اور میں ایک اور اس میں عرض کرتا چلوں، ایک عوام الناس میں غلطی یہ بھی ہے، بعض اوقات امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو ہماری عوام الناس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوڑتے دوڑتے نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب وہ جب نماز میں شامل ہونے لگتے ہیں تو امام رکوع میں ہوتا ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے ہم جلدی سے اس رکعت کو پا لیں، اب وہ اللہ اکبر کہہ کے فوری رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے امام رکوع میں ہو تو کوئی اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر تب ختم کرے جب رکوع میں اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں اس بندے کی نماز ہی نہیں شروع ہوگی۔ اس لیے شریعت نے اصول یہ رکھا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، یعنی ایک ہی تکبیر کے ساتھ ہم ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جا سکتے۔ جی شریعت نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ پہلے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہی جائے، فرض پورا کیا جائے، پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جایا جائے۔ صحیح۔ سلامہ صاحب بتائیے، قیام سے کیا مراد ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، کس کس حالت میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ قیام جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت۔ آج کچھ لوگ جو ہے نا غفلت اختیار کر جاتے ہیں قیام سے۔ قیام یہ ہے کہ نماز میں سیدھا کھڑے ہونا۔ اب سنت فجر ہو گئی، عیدین ہو گئی، فرض ہو گئے، وتر ہو گئے، ان میں قیام فرض ہے۔ اب بعض لوگ گھر سے چل کے آتے ہیں، سواریاں بھی چلاتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے میں صرف اتنی طاقت ہے کہ بندہ عصا کے سہارے کھڑا ہو جائے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، یا صرف اتنی سکت ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس پہ اتنا کھڑے ہونا بھی فرض ہے، اتنا کھڑے ہونا بھی لازم۔ اب جو لوگ باہر سے چل کے آتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، شرعی عذر بھی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نماز میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں قیام پہ قادر ہونے کے باوجود بھی ان کا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ان کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر قیام پہ قادر ہے تو قیام کرنا چاہیے، اگر صحیح عذر موجود ہے تو اس صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے۔ قرات جو ہے یہ نماز کا بڑا اہم فرض ہے، اور قرات جو ہے بندے کو نماز کے علاوہ بھی آنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سرے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن صحیح مخارج سے پڑھنا نہیں آتا، اور بڑے کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن صحیح مخارج سے پڑھنا آتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرات جو ایسا فرض ہے کہ ہر حرف جو ہے دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے۔ اب امام کے پیچھے اگر مقتدی نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے۔ امام ایسی قرات والی نماز پڑھا رہا ہو جس میں آہستہ قرات کرتے ہیں یا بلند قرات کرتے ہیں، شریعت میں حکم یہ ہے مقتدی جب امام کے پیچھے قرات نماز پڑھے گا
تو اس صورت میں قرات نہیں کرے گا بلکہ خاموش رہے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی قرات تو نہیں کریں گے لیکن دوسری تسبیحات جو رکوع و سجود میں ہیں وہ کریں گے۔ بالکل وہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے رکوع و سجود کا سے کیا مراد ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بھی چونکہ اسلام نماز میں فرض ہے، جی جی تو اس بارے میں بھی بتائیں۔ جی، رکوع و سجود بھی یہ نماز کے دو بڑے اہم فرض ہیں۔ اب رکوع کے بارے میں ہے کہ جس وقت بندہ رکوع کرے نا تو بندے کی پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو بندہ رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ اور سجدے کے بارے میں فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ایک منہ کی ہڈی، 2 ہاتھوں کی ہڈیاں، 2 گھٹنوں کی اور 2 پاؤں کی ہڈیاں۔ یہ منہ کی ہڈی میں ناک اور ماتھا دونوں شامل ہیں؟ جی، منہ کی ہڈی میں پیشانی اور ناک کی ہڈی دونوں شامل ہیں۔ اور اس میں ایک میں گزارش کرتا جاؤں کہ نماز کے اندر جب سجدہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں، پیشانی کو جماتے نہیں، ناک کی ہڈی کو دباتے نہیں۔ حالانکہ نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ جب سجدہ کیا جائے تو پیشانی کا جمنا ضروری ہے زمین پہ، یعنی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے بندے کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے۔ اگر ناک کی ہڈی نہیں لگے گی تو نماز واجب الادا ہوگی صورت میں، اس لیے ہمیں ان غلطیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، جو چھٹا فرض آپ نے بتایا قادہ اخیرہ، یہ کیا ہے اور اس بارے میں بھی ناظرین کو بتائیے۔ قادہ اخیرہ یہ ہے کہ جس وقت نماز کی رکعتیں ساری پوری ہو جائیں، اب 2 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو جب یہ رکعتیں ساری پوری ہو جائیں تو اس کے بعد آخر میں اتنی دیر بیٹھنا تشہد میں کہ التحیات جو ہے ورسولہ تک مکمل ہو جائے، اتنی دیر بیٹھنا نماز میں یہ فرض ہے اور یہ قادہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ اور خروج بسنہ، جی اس بارے میں بتائیے۔ اور نماز کا آخری فرض جو ہمارے فرائض کے حوالے سے آخری نماز کا فرض ہے، نماز کا آخری فرض ہے خروج بسنہ، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد جب قادہ اخیرہ کر لیا اس صورت میں کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا فعل کرنا جس سے بندہ نماز سے باہر ہو جائے، اور وہ کام کیا ہے؟ بندہ دونوں طرف سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس صورت میں ہمارے نماز کے یہ جتنے فرائض ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ بڑے خوبصورت انداز میں نماز کے فرائض ہمیں بتا رہے تھے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ العزیز کل ہم پھر دوبارہ نماز کے مسائل کا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ 0333877717 کے ذریعے آپ اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔